السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ان دو لوگوں سے دعا کروا لو، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ ہر انسان اسی چکر میں اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی خوب مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے، اور جو ہمارا رکا ہوا کام ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے، جو کاروبار ہم کر رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، یا جس مقصد کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ مقصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو کبھی ہم مسجد میں جا کر کے مولانا صاحب سے، امام صاحب سے کہہ کے آتے ہیں، امام صاحب میرے لیے ذرا دعا کر دینا، میرا وہ کام پرسوں یوں سمجھیے گا کہ کافی ٹائم ہو گیا، ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ امام صاحب سے دعا کرا لیے۔ اپنے کسی دوست سے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دوست میرا مخلص ہے اور میرے لیے دعا ضرور کرے گا، تو اپنے دوست سے کہیں یار بھائی میرے لیے آپ دعا کر دو تاکہ میرا یہ والا کام ہو جائے، تو دوست بھی دعا کر رہا ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ پیر صاحب سے کہہ رہے ہیں حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں، پیر صاحب میرا جو ہے نا یہ کام اٹکا ہوا ہے، ہو نہیں پا رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ زمانے بھر میں آپ گھومتے پھر رہے ہیں، کس لیے؟ دعا کرانے کے لیے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، تو لیکن پھر بھی آپ پریشان ہیں، دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ شکایت کر رہے ہیں کہ پیر صاحب سے کہ حضور میں جتنا کماتا ہوں نا وہ پورے مہینے کی سیلری 10 دن میں 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے، میں قرضے میں آ جاتا ہوں اور گھر میں بالکل بھی پیسہ نہیں رک رہا ہے۔ یہ ساری شکایتیں ہم امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، پیر صاحب سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان سب سے شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں اور اللہ سے دعا کریں، رو رو کر کے، گر گلا کر کے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن وہ دو لوگ کون کون سے ہیں جن سے اگر آپ نے دعا کرا لی تو آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں نا تو دعا مانگنے کا بہت سارے لوگوں کا طور اور طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب دعا مانگ لیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھوں کو مسلتے رہتے ہیں، ایسے کر کے مسلتے رہتے ہیں، تو یہ بے توجہی کے ساتھ ہمارا ذہن ادھر ادھر لگا ہوا ہے، ایسے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر کے، گر گڑا کر کے دعا مانگنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بالکل دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے انگلیاں وغیرہ چٹکاتے رہتے ہیں، اس طریقے سے ایسے کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا نا وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح بھی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اس طریقے سے دعا آپ کو مانگنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے منہ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، تو منہ کے سامنے ہاتھوں کو نہیں کرنا ہے بلکہ سینے کے مقابل میں رکھ لینا ہے، اور ہاتھوں کو اس طریقے سے ملا کر کے دعا نہیں مانگنا ہے بلکہ اس طریقے سے ہاتھوں میں گیپ رہنا چاہیے، اور تب سینے کے مقابلے میں کر کے آپ کو دعا مانگنا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر کے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے جب دعا مکمل کر لیتے ہیں اس طریقے سے کرا اور چلے جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دعا مانگنے کے بعد اپنے پورے منہ پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، اس طریقے سے آپ دعا مانگیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز پڑھ کے جتنا ہو سکے رو رو کر کے اللہ سے مانگیے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب وہ دو لوگ کون کون سے ہیں جن سے آپ کو دعا کروانا ہے، اور اگر آپ نے ان سے دعا کروا لی تو بہت جلدی یوں سمجھیے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے تو فوراً سے پہلے آپ اپنے گیٹ پہ پردہ لگا لیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی ہمارے دروازے پر تو گیٹ لگا ہوا ہے، اسے ہم بند کر دیتے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جھائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کچھ دکھتا بھی ہے ہلکا پھلکا، کبھی کبھی گیٹ اس طریقے سے کھلا رہتا ہے نا ہلکا، تو اس میں سے بھی جو ہے لوگ نکلتے ہیں راستے میں تو ان کی نظر پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی آپ اپنے گیٹ پہ پردہ لگا کر کے رکھیے گا۔ اب کیوں؟ اس لیے میں اب آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لٹکا کر کے رکھو۔ کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم فرمایا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر میں نہ پڑ جائے. کس کی؟ بے نمازی کی. اگر کوئی بے نمازی ہے اور راستے سے نکلا ہوا جا رہا ہے اور اس کی نظر اس طریقے سے آپ کے گھر میں پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اب ہم شکایت کرتے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی, 25-30 ہزار روپے مہینہ ہم کما رہے ہیں, 15,000 روپے مہینہ ہم کما رہے ہیں, جیسے ہی سیلری ملتی ہے, تنخواہ ہمیں ملتی ہے اور پیمنٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے, 10-15 دن 20 دن چلتی ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے گھر میں برکت نہ ہونا. اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گا کہ ہم سے ایسی کون سی کمی ہو رہی ہے, کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. یا پھر آپ سو کر کے صبح میں اس وقت اٹھتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. تو اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, تو آپ فجر کی نماز پڑھیے گا. آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کام پہ نکلیے گا, اپنے آفس کو نکلیے گا, پھر دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کے اندر کتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگیے گا اور فجر کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھیے گا, لیکن فجر میں ضرور اٹھیے گا نماز کے لیے, کیونکہ روزی جو ہے نا وہ صبح کے وقت میں تقسیم ہوتی ہے اور پورا دن پھر جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا فجر کی, تو پورا دن یوں سمجھیے گا کہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اب آئیے گا وہ 2 لوگ کون سے ہیں جن سے آپ کو دعا کرانا ہے. وہ 2 لوگ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کتنے لوگوں کی؟ 3 لوگوں کی. نمبر 1 والد کی دعا اولاد کے حق میں, نمبر 2 مظلوم کی دعا, نمبر 3 مسافر کی دعا. تو آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو آپ ان سے دعا کرائیے گا, اور اگر فوت ہو گئے, انتقال ہو گیا ہے, تو آپ ان کی قبر پر جائیے گا اور وہاں پر فاتح خوانی کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, تو ان سے آپ, اگر ماں باپ آپ کے زندہ ہیں تو آپ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اپنے باپ سے آپ دعا کرائیے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میں نہیں بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر باپ نے اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دی نا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی ٹالتا نہیں ہے, قبول فرما لیتا ہے. نمبر 2, اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کے قدموں میں جا کر کے گر جاؤ اور کہو, ماں میں اس پریشانی میں ہوں, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میری دکانداری نہیں چل رہی ہے, مجھے کام نہیں مل رہا ہے, میرے لیے دعا کر دو. اگر تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر, آنچل کو پھیلا کر اگر تمہارے لیے دعا کر دینا, تو قسم خدا کی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, کیونکہ ماں ہے نا, ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو کہیں بھی ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, بس اپنے ماں باپ کے سر پر جاؤ, اپنے ماں باپ کے سے کہو اور ان سے دعا کراؤ. قسم خدا کی تمہارا برسوں سے اٹکا ہوا کام ایک ہی بار میں ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے گا, اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ان سے فالو کریے گا, انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.